من کان نبی و آدم و بین الماء والطین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ صدق اللہ العظیم، صدق صادق المصدوق، علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد جد الحسن والحسین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ وبارک وسلم۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شہدان کرب و بلا کے حوالے سے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شہزادہ شہر کشمیر حضرت علامہ مولانا محمد اعجاز کشمیری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ ماشاء اللہ، بڑی مسرت کی بات ہے کہ حضور شیر کشمیر کے شہزادے حضرت علامہ مولانا محمد اعجاز کشمیری صاحب کی اس مسند پر جلوہ گری ہے۔ حضرت کے چہرے زیبا کی ہم اور آپ سب زیارت کر رہے ہیں۔ آج کے جلسے کی صدارت حضرت کے ہی ذمے ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علماء اہل سنت کا قرب عطا فرمائے، ان کے فیض و برکات سے مستفید فرمائے۔ انجمن آفتاب رسول کمیٹی کی جانب سے یہ 12 روز کی مجلس ہے۔ 11 محرم الحرام تک یہ مجالس چلیں گی، جس کی آج یہ دوسری نشست ہے۔ آج اہل سنت والجماعت کے لیے ایک بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج اہل سنت والجماعت ہی نہیں بلکہ میں کہتا ہوں پورا عالم اسلام، صرف بامبے کی اور میں انڈیا کی بات نہیں کرتا، بلکہ جہاں جہاں سنی بستے ہیں اور جہاں جہاں یہ خبر گئی، تمام عالم اسلام اور اہل سنت والجماعت سوگوار ہے، اس لیے کہ آج ہمارے بیچ سے ایک عظیم الشان شخصیت، ایک عظیم الشان ہستی، آل رسول حضرت علامہ مولانا حسنین میاں نظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کے جد کریم امام علی مقام کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ان کے مقام اور درجات کو خوب بلند فرمائے، اور حضرت کی فیض و برکات سے اہل بمبئی ہی نہیں بلکہ تمام اہل سنت والجماعت کو فیضیابی عطا فرمائے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت کا تعلق خانوادہ رسول سے تھا، خانقاہ محررہ سے آپ کی نسبت تھی، اور یہ وہی نسبت تھی جو ہمارے سروں کو احترام کے طور پر ان کے سامنے سر نیاز خم کرنے پر مجبور کرتی تھی۔ ہمارے اہل سنت والجماعت میں نسبتوں کا بڑا تعلق ہے، ہم نسبت والے لوگ ہیں۔ نسبتوں کی اہمیت جتنی اہل سنت والجماعت میں دعوے سے کہتا ہوں اتنی اہمیت کسی جماعت کسی فرقے میں نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ جس چیز کو رسول اللہ سے نسبت ہو جاتی ہے وہ چیز اہمیت کی حامل ہو جاتی ہے۔ ایک مٹی سے اینٹ بنتی ہے، وہی اینٹ اگر کسی گھر میں لگ جاتی ہے تو ایک معمولی سا گھر کہلاتی ہے، ایک معمولی سا گھر ہوتا ہے، مگر وہی اینٹ جب مسجد میں لگ جاتی ہے تب بیت اللہ ہو جاتی ہے اور وہی اینٹ مقدس ہو جاتی ہے۔ حالانکہ مٹی وہی ہے، اینٹ وہی ہے، اسی بھٹی میں اس کو بھی تپایا گیا، اسی تپش سے یہ بھی ہمکنار ہوئی، جس تپش سے دوسری اینٹیں ہمکنار ہوئی تھی، وہی آگ ہے، مگر اس کو بیت اللہ سے نسبت ہو گئی ہے تو یہ اینٹ اب اہمیت کی حامل ہو گئی ہے۔
جانور وہ بھی ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سواری کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اب تو سواری کے لیے استعمال جانور نہیں ہوتے، لیکن پہلے جو ہوتے تھے وہ جانور معمولی رہ جاتے تھے، لیکن جو سواری رسول اللہ استعمال فرما لے وہ تمام سواریوں میں افضل ہو جائے۔ بلکہ عالم یہ تھا کہ رسول اللہ کی ایک اونٹنی تھی جس کا نام قصوہ آتا ہے تاریخ میں۔ سرکار اس اونٹنی پہ جب سواری فرماتے، اس اونٹنی کا یہ حال تھا کہ جب وہ جنگل میں جاتی تنہا، اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا، باندھا نہیں جاتا تھا، تو جتنے جانور ہیں ہلاکت والے، ہلاک کرنے والے، وہ سب جانور قصوہ کے ارد گرد نہیں آتے تھے، ہٹ جاتے تھے، بلکہ ہر درندہ دوسرے سے کہتا تھا ہٹ جاؤ، یہ رسول اللہ کی اونٹنی ہے، اس کو نقصان مت پہنچانا۔ بلکہ آپ تعجب کریں گے، خصائص القبریٰ میں حضرت سیدنا امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں تک نقل کیا کہ قصوہ کو چارہ کھانے کے لیے، گھاس کھانے کے لیے جانا نہیں پڑتا، چارہ قصوہ کے پاس چلتے ہوئے آیا کرتا تھا۔ تو اونٹنی ہوتی ہے، مگر اس اونٹنی میں کیا خاص بات ہو گئی؟ اس لیے کہ اس کو رسول اللہ سے نسبت ہو گئی ہے۔ بیویاں ہماری بھی ہے، آپ کی بھی ہے، عورتیں ہماری بھی ہے، آپ کی بھی ہیں، مگر رسول اللہ کی جو بیوی ہو جائے وہ تمام امت کی مومنوں کی ماں بن جائے۔ عظیم ہو گئی ہے وہ عورت، کیونکہ اس کو رسول اللہ سے نسبت ہو گئی ہے۔ غرض کی جتنی اشیاء پہ آپ معائنہ کریں، اگر اس کو کسی مقدس ہستی سے نسبت ہو جاتی ہے تو وہ چیز اس شے میں خوبی پیدا ہو جاتی ہے، اور نسبتوں کا بڑا تعلق ہے۔ تو جب چیزیں مقدس ہو جائے، نبی کی صحبت میں کوئی جانور آ جائے تو جانور مقدس ہو جائے، تو اس علی کا کیا کہنا جو آغوش رسول میں آیا ہے، جس نے اپنی آنکھوں کو رسول اللہ کی آغوش میں کھولا ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ نبی نے کہاں تک فرمایا کہ علی کو مجھ سے کتنی نسبت ہے، کتنی نسبت ہے، کہا علی جس نور سے تیری تخلیق ہوئی ہے اسی نور سے میری بھی تخلیق ہوئی ہے۔ مگر ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہم دونوں پہلو کو لے کر چلتے ہیں۔ ہم صحابہ کے بھی احترام کو مد نظر رکھتے ہیں، ہم خلفاء کے بھی احترام کو مد نظر رکھتے ہیں۔ وہ اور ہے جو اہل بیت کی آڑ میں لوگوں دوسرے صحابہ پر تنقید اور تبرہ کرتے ہیں، مگر ہم احترام کے قائل ہیں۔ تو جہاں ہم یہ فضیلت بیان کرتے ہیں کہ علی کا یہ نسبت، علی کا یہ تعلق رسول سے، کہ جس نور سے رسول کی تخلیق اسی نور سے علی کی تخلیق، وہیں مگر ہمیں ایک حدیث اور بھی ملتی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے ابو بکر اور اے عمر، جس مٹی سے تمہاری تخلیق ہوئی ہے اسی مٹی سے میری تخلیق ہوئی ہے، تم اور میں ایک ہی مٹی سے پیدا ہوئے ہیں۔ آپ کہیں گے اس کا ثبوت کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کوئی کہے حدیث ضعیف ہے۔ ضعیف کا تو حیضہ پھیلا ہوا ہے آج کل، حدیث ضعیف ہے۔ میں کہتا ہوں حدیث کو ایک طرف رکھیے، قرآن کی آیت دیکھیے، اللہ فرماتا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے تمہیں اسی مٹی سے پیدا کیا، اسی مٹی میں لوٹائیں گے اور اسی مٹی سے دوبارہ اٹھائیں گے۔ تو جس کی تخلیق جس مٹی سے ہوتی ہے وہ مٹی وہاں پہنچ جاتی ہے۔ اب میں کہنا چاہتا ہوں آج کے واقعے سے، حضرت علامہ نظمی میاں صاحب علیہ رحمہ رہتے بمبئی سے تھے، مگر نسبت کس مٹی سے تھی؟ ماہرہ مقدسہ کی مٹی سے تھی۔ ماہرہ مقدسہ آپ کا جس میں اقدس پہنچ گیا تو جس مٹی سے جس کو نسبت ہوتی ہے، رہتا کہیں بھی ہو مگر اپنی مٹی پہ برابر چلے جاتا ہے۔ تو اب رسول اللہ کی مٹی، ابو بکر کی مٹی، عمر کی مٹی ایک ہی تھی، نبی نے زندگی میں فرمایا۔ بعد وصال کیا ہوا؟ ابو بکر عمر پہلو رسول میں ہے، جہاں کی مٹی تھی وہیں پہنچی۔ اور کسی شاعر نے بڑا خوب کہا، کہتا ہے کہ تذکرہ جس کا قرآن میں سورہ کوثر میں ہے، تذکرہ قرآن میں جس کا سورہ کوثر میں ہے، نور اس کا واللہ بحر و بر میں ہے، آج بھی ہے گنبد خضرا میں ابو بکر و عمر، مصطفیٰ کے گھر کی دولت مصطفیٰ کے گھر میں ہے۔ آج بھی ہے گنبد خضرا میں ابو بکر و عمر، مصطفیٰ کے گھر کی دولت مصطفیٰ کے گھر میں ہے۔ یہ مصطفیٰ کے گھر کی دولت تھی تو یہ رسول اللہ سے کیسے جدا ہوتی؟ تو ابو بکر و عمر رسول کی مٹی جس مٹی سے، ان کی تخلیق بھی اس مٹی سے، مگر علی کی مٹی ابو بکر اور عمر کی طرح نہیں تھی، رسول کی مٹی سے تخلیق نہیں ہوئی تھی، مگر اصل بھی علی کی رسول سے ہے۔ کہا علی جس نور سے تیری تخلیق ہوئی ہے اسی نور سے میری تخلیق ہوئی ہے، اور ایک ہی نور سے ہمارا سب ہوا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جب علی کی فطرت میں، علی کی اصل میں، علی کی بنیاد میں، علی کی ذات میں بنیاد نور مصطفیٰ تھا تو اثرات بھی مرتب ہوئے۔ اور پھر کیسے مرتب ہوئے؟
علم علی کو رسول کی بارگاہ سے ملا، عظمت رسول کی بارگاہ سے ملی، رفعت علی کو رسول کی بارگاہ سے ملی، اور پھر وہ مقام ملا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دیکھو میری اور علی کی مثال کیسی ہے، علی میرا دنیا میں بھی بھائی آخرت میں بھی بھائی، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی دنیا میں بھی بھائی ہے آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ اور علی کی شان بتاتے ہوئے نبی نے یہاں تک فرما دیا، اے لوگو علی کو اگر سمجھنا ہے تو سنو علی کا مقام کیا ہے، انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ آئیے میں سند بھی بتا دوں، کیونکہ سند بتانا میری ذمہ داری ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں نے اس کے بارے میں بھی کہا یہ حدیث ضعیف ہے، بنا سوچے سمجھے کہہ دیتے حدیث ضعیف ہے۔ ایک کتاب لکھی گئی جس کا نام ہے یہ حدیث صحیح نہیں، کتاب کا نام ہے، غیر مقلد کے ایک مولوی صاحب نے لکھی ہے، مولانا عبد الرحمن صاحب نام کے کوئی مصنف ہے، انہوں نے کہا اس کتاب میں یہ حدیث صحیح نہیں ہے، مگر میں آ کے آپ کو بتاؤں یہ حدیث صحیح ہے۔ پوری حدیث میں متن سے پڑھ رہا ہوں۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت عبداللہ ابن عباس جو رسول اللہ کے چچا زاد بھائی ہے، حضرت عباس کے صاحبزادے، وہ روایت کرتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا مدینۃ العلم و علی بابھا، لوگوں میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ یہ حدیث آپ نے بہت سنی ہوں گی، لیکن میں بھی اس پہ چند جو نئے نکات آپ کے گوشے گزار کروں گا تو انشاءاللہ اس باب کی اہمیت آپ کو معلوم ہوگی کہ باب علم کی اہمیت کیا ہے۔ رسول نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ، فمن اراد المدینۃ فلیات الباب، اب جو چاہتا ہے علم حاصل کرے، اس شہر میں داخل ہو، علم کے شہر میں آئے، علم سے استفادہ کرے، اس کو چاہیے کہ یہ علی کے باب سے آئے، علی کے دروازے سے آئے۔ تو اب جو علی کے دروازے سے آئے تو کوئی اس میں غوث بنا، کوئی قطب بنا، کوئی ابدال بنا، کوئی نجبہ بنا، کوئی اختیہ بنا، کوئی اوتاد بنا، مقام ملتا گیا، اور جس نے ان بابوں کو چھوڑ کر علم حاصل کرنے کی کوشش کی وہ گمراہ ہو گیا۔ تو علم اگر صحیح حاصل کرنا ہے، علم نبوت کا ورثہ پانا ہے تو باب علی سے داخل ہونا ضروری ہے۔ اب لوگوں نے کہا حدیث ضعیف ہے، میں بتا دوں آپ کو، امام حاکم المستدرک میں اس حدیث کو روایت کرتے ہیں اور فرماتے ھذا حدیث صحیح الاسناد، اس حدیث کی اسناد، اس کی سند صحیح ہے، یہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 137 اور حدیث نمبر 4637 پر انہوں نے لکھا، اور اسی حدیث کو امام طبرانی نے معجم الکبیر میں نقل کیا، فرمایا یہ حدیث حسن ہے۔ جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 65 حدیث نمبر 11061 پہ اس کو تحریر کیا، اور خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد جلد نمبر 4 صفحہ 348 پر نقل کیا، اور امام دیلمی نے مسند الفردوس کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ 44 حدیث 106 پر، اور امام حیثمی نے مجمع الزوائد کے اندر جلد نمبر 9 صفحہ 114 پر اس حدیث کو نقل کیا۔ اب جب یہ علی کے بارے میں نبی نے کہا کہ میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ، یہ بات علی تک پہنچی تو حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں لوگوں جبریل رسول کے پاس ایک بار آتے ہیں، میرے پاس 2 بار آتے ہیں۔ اعتراض ہوا علی یہ کیسا دعویٰ ہے، رسول کے بعد جبریل ایک بار، تمہارے پاس 2 بار، فرمایا ہاں اس کی دلیل ہے۔ کہا دلیل کیا ہے؟ کہا کہ یہ دلیل تو میں رسول کی بارگاہ میں ہی سناؤں گا۔ لوگ گئے رسول اللہ سے شکایت کی، یا رسول اللہ علی کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس جبریل ایک بار آتا ہے، میرے پاس 2 بار آتا ہے۔ کہا بلاؤ علی کو۔ علی یہ کیا کہا؟ کہا یا رسول اللہ آپ ہی نے تو فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر، علی دروازہ، تو جبریل آتے ہیں تو دروازے سے آتے ہیں تو ایک بار، جاتے ہیں تو دوسری بار، تو آپ کے پاس ایک بار آتے ہیں، میرے پاس 2 بار آتے ہیں۔ دروازے میں داخل ہوئے ایک بار، نکلے 2 بار۔ رسول اللہ نے کہا صدقتا یا علی، علی تو نے سچ کہا۔ اب میں کہنا چاہتا ہوں کہ جبریل واقعی فرشتوں کا سردار ہے، مگر بارگاہ رسالت میں وہ بھی علی کے وسیلے کا محتاج ہے، اس کو بھی علی کے پاس سے ہوتے ہوئے آنا ہے، باب العلم سے آنا ہے۔ اور اب اس حدیث کی خاصیت دیکھیں آپ، عرب کے اندر مثالیں دینے کے بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں، ہماری زبان میں بھی طریقے ہیں۔ کہا یہ بھی تو جا سکتا تھا میں علم کا پہاڑ ہوں، علی اس کی ایک چوٹی ہے، میں علم کا سمندر ہوں، علی اس کی ایک نہر ہے، میں علم کا دریا ہوں، علی اس کا ایک چشمہ ہے، میں علم کا جنگل ہوں، علی اس جنگل کا ایک حصہ ہے، میں علم کا صحرا ہوں، علی اس صحرے کا ایک تودہ ہے۔ ہزاروں مثالیں ہو سکتی تھی،
مگر قربان جائیے رسول اللہ کی ذات اقدس پر, نبی کے علم پر آپ قربان جائے. سب مثالوں کو چھوڑا, مثال کیا دی؟ میں علم کا شہر ہوں. قصبہ نہیں کہا, گاؤں نہیں کہا, ملک نہیں کہا, شہر کہا. آپ کہیں گے شہر سے بڑا تو ملک ہوتا ہے, شہر سے بڑا ملک ہوتا ہے, یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا میں علم کا ملک ہوں. مگر نبی نے ملک بھی نہیں فرمایا, نبی نے صحرا بھی نہیں فرمایا, نبی نے اپنے آپ کو علم کا سمندر بھی نہیں کہا میں علم کا شہر ہوں. علی دروازہ ہے, علی اس کا دروازہ ہے, میں شہر ہوں. شہر کیوں فرمایا؟ شہر اس لیے فرمایا کہ شہر میں ہر ضرورت کی چیز ہوا کرتی ہے, ہر چیز شہر میں ملا کرتی ہے. جتنے اطراف کے قصبے کے لوگ ہوتے ہیں جب وہ اپنی اشیاء کی تلاش میں ہوتے ہیں اور جو اشیاء ان کے یہاں نہیں ملتی شہر کی طرف رخ کرتے ہیں, بڑے شہر کی طرف. تو گویا علی کو نبی نے بتایا کہ علی کا مقام سمجھ رہے ہیں, سمجھو, اس سے پہلے مجھے سمجھو. میں علم کا شہر اور علی دروازہ, شہر کا دروازہ علی. تو اب اس شہر میں ہر چیز ملیں گی. طریقت لینا ہے تو اس دروازے سے آؤ, شریعت لینا ہے تو دروازے سے آؤ, معرفت لینا ہے تو دروازے سے آؤ, حقیقت لینا ہے تو دروازے سے آؤ. جو علم ظاہر باطن, علم دنیا, علم دین, علم جو لینا ہے اس دروازے سے آؤ. اور اس دروازے سے آؤں گے تو اس شہر میں ہر علم ملے گا. دروازہ چھوڑ کر آؤں گے تو کچھ بھی نہیں ملے گا, شہر میں داخل بھی نہیں ہو پاؤں گے. تو اب ہر چیز لینا ہے تو علی کے دروازے سے آؤ, علی کے قریب سے آؤ. اور یہی نہیں بلکہ اب اس حدیث کو تو ضعیف کہہ دیا گیا تھا, چلیے ایک صحیح حدیث, حسن حدیث سنا دیتا ہوں. اسی مضمون کو اور اسی مفہوم کو کس طرح سے ڈھالا گیا ہے. اب اس پہ تو کوئی انکار نہیں کر سکتا کیونکہ امام ترمذی نے فرمایا یہ حدیث حسن ہے, ابن تیمیہ نے بھی کہا حدیث حسن ہے, ابن قیم جوزی نے بھی کہا حدیث حسن ہے, شوکانی نے بھی کہا حدیث حسن ہے, ان کے بڑے بڑے ملاؤں نے کہا حدیث حسن ہے. لکھنے والے امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جامع ترمذی میں نقل کر رہے ہیں, سیاہ ستہ کے اندر شامل ہے جامع ترمذی. امام ترمذی فرماتے ہیں عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, راوی خود حضرت علی ہے, حضرت علی روایت کرتے ہیں, خود علی اپنے متعلق بیان کر رہے ہیں. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا انا دار الحکمتی و علی بابها, میں حکمت کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. میں حکمت کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. امام ترمذی نے جلد نمبر 5 صفحہ 637 حدیث نمبر 3723 پر اس کو نقل کیا. اور امام احمد ابن حنبل نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند احمد میں جلد نمبر 6 صفحہ 634 حدیث نمبر 1081 پہ نقل کیا. امام ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء جلد نمبر 1 صفحہ 46 معاف کیجیے گا صفحہ 64 حدیث نمبر 13 پہ نقل کیا. علی نے کہا میں, رسول اللہ نے کہا میں حکمت کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. حکمت کا شہر رسول اور علی دروازہ. تو اب علم کا کیسے دروازہ؟ آئیے ایک دوسری حدیث میں پڑھنے جا رہا ہوں. ان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ بھی حضرت علی سے ہی روایت ہے, اس کے راوی بھی حضرت علی مولا کائنات روایت کرتے ہیں. قالا, وہ کہتے ہیں واللہ, اللہ کی قسم. بعد میں کر رہے ہیں, پہلے اللہ کی قسم کو یاد کر رہے ہیں, یعنی بتا رہے ہیں کہ دیکھو میں جو کہنے والا ہوں اس میں جھوٹ کا شائبہ بھی نہیں, اس لیے کہ میں اللہ کی قسم کھا رہا ہوں, میں اللہ کی قسم کو یاد کر رہا ہوں. واللہ, اللہ کی قسم, ما نزلت آیات الا وقد علمت فیما نزلت. اے لوگوں, میں قرآن کی ہر آیت کے بارے میں سب سے زیادہ جاننے والا ہوں. قرآن کی آیت کو کے بارے میں میں سب سے زیادہ جاننے والا ہوں. فیما نزلت, کہ وہ کس بارے میں نازل ہوئی, وَأَيْنَا نزلت, کس جگہ نازل ہوئی, والا من نزلت, کس پر نازل ہوئی. ان ربی وہاب لی قلبا عقولا للسانی طلقا. اے لوگو, اللہ کی قسم, بے شک میرے رب نے مجھے سب سے زیادہ علم کا جاننے والا اور سب سے زیادہ سمجھ والا پیدا کیا ہے. سب سے زیادہ سمجھ مجھے, سب سے زیادہ علم کا جاننے والا میں, سب سے زیادہ اللہ نے مجھے فصیح زبان عطا کی, میری زبان پہ فصاحت رکھ دی. بلاغت میری زبان پر ہے, فصاحت میری زبان پر ہے, علم مجھے عطا کیا, سمجھ مجھے عطا کیا. کس کے صدقے میں؟ نبی کے صدقے میں, کیونکہ نبی حکمت کا شہر, میں اس کا دروازہ ہوں.
نبی حکمت کا گھر، میں اس کا دروازہ ہوں، نبی علم کا شہر، میں اس کا دروازہ ہوں۔ تو اے لوگوں، میں سب سے زیادہ جانتا ہوں قرآن کی آیتوں کے بارے میں، کب نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی، کس کے بارے میں نازل ہوئی، کس جگہ نازل ہوئی، ہر چیز کے بارے میں جانتا ہوں۔ اور کتنا جانتا ہوں؟ فرمایا قسم پروردگار عالم کی، اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھنے بیٹھ جاؤں، میں سورہ فاتحہ کی تفسیر کروں، اور ایک روایت میں آیا کہ میں بسم اللہ کی تفسیر کروں تو 70 اونٹ کتابوں سے بھر دوں۔ اب 70 اونٹ کتابوں سے بھر دوں کیا مراد؟ 70 اونٹ بھر دوں؟ علماء اس کی تشریح کرتے ہیں کہ اونٹ کتنا بڑا جانور ہوتا ہے، جب کھڑا ہو جائے تو بڑا بلند ہوتا ہے، یعنی اتنی کتابیں لکھوں صرف بسم اللہ کی تفسیر پر کہ 70 اونٹوں پہ جب وہ کتابیں لا دی جائے تو ہر اونٹ کتابوں میں چھپ جائے، صرف بسم اللہ کی تفسیر پر۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگ کہے بھائی بڑا مبالغہ کیا علی نے، اتنا مبالغہ کتنا لکھا جا سکتا ہے؟ میں کہتا ہوں علی تو علی ہے، علی کے صدقے میں جن کو علم آیا ان کی کتابیں آج بھی موجود ہیں۔ آئیے میں ایک جھلک دکھا رہا ہوں۔ امام فخر الدین رازی کا نام سنا ہے آپ نے؟ سنا ہے کہ نہیں؟ حضرت امام فخر الدین رازی رضی اللہ تعالیٰ نے وقت کے بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، مفسر قرآن، تفسیر کبیر ان کی بڑی مشہور کتاب، قرآن کی تفسیر۔ سورہ بقرہ کی جب تفسیر شروع کی، امام فخر الدین رازی نے فرمایا یہ سورہ بقرہ ہے اور اس میں جتنی آیتیں ہیں ہر آیتوں سے کئی مسائل نکالے جا سکتے ہیں، سورہ بقرہ سے کم از کم 1000 مسئلے نکالے جا سکتے ہیں، کم از کم 1000 مسئلے۔ جب یہ تفسیر منظر عام پر آئی، علماء نے اس پر تنقید کی، کہا کہ فخر الدین 1000 آیتیں نہیں ہیں تو 1000 مسئلے کہاں سے نکلیں گے؟ آپ نے بہت مبالغہ کیا۔ امام فخر الدین رازی نے ایک علیحدہ کتاب لکھی، سورہ بقرہ سے کون کون سی آیت سے کتنے مسئلے نکلتے، اور جب لکھی دعویٰ 1000 کا کیا تھا 2000 مسئلے نکالے، فرمایا صرف تمہیں جواب دینے کے لیے لکھا، میں بیٹھوں تو 2000 مسئلے اور نکال لوں۔ کہ امام فخر الدین رازی کا علم تھا۔ تو امام فخر الدین رازی جو اتنے بعد کے، اتنے متاخر ہے، اتنے بعد کے علماء میں، ان کے علم کا یہ عالم کہ سورہ بقرہ کی تفسیر کریں تو کتنا لکھیں؟ 2000 مسئلے نکالیں۔ تو علی تو پھر علی ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ایک ملفوظات ہے جس کے لکھنے والے حضرت خواجہ بدر اسحاق، آپ کے مرید خاص خلیفہ، اس کا نام ہے فوائد الفوائد۔ حضرت نظام الدین اولیاء اس میں خود فرماتے ہیں کہ ہمارے ایک استاد محترم تھے، قرآن کے حافظ تھے، قرآن لوگ پڑھتے تھے ان سے۔ ان کا حال یہ تھا کہ جو بھی ان سے ایک بار قرآن پڑھنے جاتا تو وہ صرف ایک پارہ پڑھاتے، باقی 29 پارے خود بخود اس کو حفظ ہو جاتے تھے۔ کہتے فقیر نے بھی ان سے ایک پارہ پڑھا اور الحمدللہ پورے قرآن کا میں حافظ ہوں۔ اور پھر کیسے حافظ تھے خواجہ نظام الدین اولیاء؟ ہر ولی عالم بھی ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھے، ولی جاہل کبھی نہیں ہوتا۔ کیسے حافظ تھے؟ ایک مرتبہ آپ دودھ پی رہے ہیں، ایک حافظ صاحب آتے ہیں، کہتے حضور میں حافظ قرآن ہوں، ایک زمانہ تھا کہ میرے حفظ کا یہ عالم تھا کہ کوئی میرے پڑھنے پر انگلی بھی نہیں رکھ سکتا تھا، مگر گناہوں میں مبتلا ہو گیا، بدعمالیوں کے سبب حفظ جاتا رہا۔ حال یہ ہے کہ سورہ فاتحہ بھی اب پڑھنے پر قادر نہیں، گناہوں سے تائب ہونے کی غرض سے حاضر ہوا ہوں، حضور میرے لیے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کے لیے ہاتھ بلند کر دیجئے کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کرے، اور جو اس نے اپنے کلام کو میرے سینے سے چھین لیا ہے اس کا ازالہ ہو جائے۔ حضرت نظام الدین اولیاء دودھ پینے میں مصروف ہے، وہ اپنی رودات بیان کر رہا ہے، یہاں تک کہ آپ نے پورا پیالہ دودھ پی لیا، کچھ تھوڑے قطرے رہ گئے، فرمایا یہ جو بچے پہ قطرے پی لے۔ جیسے ہی اس نے پینا تھا کہ جتنا حفظ تھا پھر دوبارہ اس کو یاد ہو گیا۔ ایسے حافظ قرآن پڑھاتے نہیں تھے، یہ نگاہوں سے پلاتے تھے، پڑھاتے نہیں تھے، نگاہوں سے پلاتے تھے۔ یہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہمارے اسی استاد جن سے میں نے ایک پارہ پڑھا اور ایک پارہ پڑھنے کے بعد 29 پاروں کا خود بخود حافظ ہو گیا، ہم نے گزارش کی حضور اللہ نے آپ کو وہ علم دیا، وہ کرامت دی، کیوں نہیں آپ قرآن کی تفسیر لکھتے؟ قرآن کی تفسیر لکھی آپ؟ بہت اصرار کیا تو انہوں نے لکھنا شروع کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر شروع ہوئی۔ تفسیر نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ کچھ مہینوں کے بعد ہم پہنچے تو کاغذوں کا ایک انبار تھا۔ کیا تھا؟ انبار۔ اور حضرت بیٹھے ہوئے تکیے سے آرام کر رہے تھے۔ ہم نے کہا حضور یہ کاغذوں کا انبار کیسے؟
کہا نظام الدین تم نے نہیں کہا تھا کہ قرآن کی تفسیر لکھو؟ یہ صرف بسم اللہ کی تفسیر ہے جو ابھی مکمل نہیں ہوئی، آدھی ہوئی ہے۔ اور نظام الدین میں یہ سوچ رہا ہوں کہ تم نے مجھے بہت بڑے کام سے کی ذمہ داری دے دی، قسم خدا کی میں بسم اللہ کی بے کی تفسیر کر رہا ہوں، میں ابھی بسم اللہ کی بے کی تفسیر کا حق ادا نہیں کر سکا، تو بسم اللہ باقی ہے اور پورا قرآن باقی ہے۔ اب میں نے ارادہ کیا کہ میں تفسیر نہیں کروں گا۔ تو یہ تو ان کے غلاموں کا حال ہے کہ یہ بسم اللہ کی تفسیر کی بے کی تفسیر کرنے بیٹھے تو کتابوں کا مار لگا دیں۔ تو علی اگر یہ کہے کہ میں 70 اونٹ بھر دوں تو میں کہتا ہوں علی کی عاجزی ہے۔ عاجزی کیوں کہہ رہا ہوں؟ 70 اونٹ کون سے جو تم سمجھو، یہ تو تمہارے سمجھ اور فہم کے اعتبار سے 70 اونٹوں کی تفسیر کروں گا، مگر میں اگر جو اللہ نے مجھے نبی کے علم عطا صدقے میں علم دیا وہ بیان کروں تو تمہاری عقلیں اس کو سمجھ نہ سکے۔ یہ تو تمہارے فہم کے اعتبار سے کہا ہوں کہ 70 اونٹ بھر دوں، اور اگر زیادہ پھر بھی اس پہ یقین نہ ہو تو زیادہ دور مت جائیے آپ، اعلیٰ حضرت کے والد گرامی علامہ نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ملتی ہے۔ کتاب تفسیر کا نام ہے تفسیر سورہ علم نشرہ، الکلام الاوضح فی تفسیر سورہ علم نشرہ۔ سورہ علم نشرہ کی تفسیر کی کتنے صفحوں پر بھی کی ہے؟ صرف سورہ علم نشرہ کتنا چھوٹا تھا سورہ؟ 1100 صفحات پر، 1100 صفحات پر تفسیر صرف سورہ علم نشرہ کی۔ اور جب مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے اعلیٰ حضرت سے عرض کی ایک مرتبہ حضور قرآن کی تفسیر لکھے، ترجمہ کنزولی بان تو ہو گیا، تفسیر بھی لکھے۔ کہا مولانا کتنی مصروفیات ہے، تفسیر لکھنے کا وقت کہاں ہے؟ کہا حضور تو کچھ تو لکھے۔ اب اصرار ہوا تو سورہ دوحہ کی تفسیر شروع کی، 80 جز پر لکھا۔ اب یہ جز کیا ہوتا ہے؟ ایک جز میں ہوتے ہیں 16 صفحے، 16 کو ملٹی پلائی کیجیے آپ 80 سے، کتنے ہوتے ہیں؟ 1280۔ 1280 صفحے پر اعلیٰ حضرت نے سورہ دوحہ کی تفسیر لکھی۔ تو اعلیٰ حضرت 1400 سال بعد کے عالم ہیں، اور علی تو وہ ہے جو عالم نہیں ہے، عالم گر ہے، ولی نہیں ہے، ولی گر ہے۔ ساری ولایت کا منبع علی ہے، وہاں سے ولایت کے سوتے پھوٹے ہیں۔ تو اب کتنا علم تھا؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لوگوں علی نے جو علم چھوڑا، علی نے کو جو علم تھا جتنا بتایا وہ ہم سنبھالنے سے قاصر ہے۔ قسم خدا کی اگر مولا کائنات کو جنگوں سے فرصت مل جاتی، اگر آپ کے زمانے میں جنگی حالات نہ ہوتے، خانہ جنگیاں نہ ہوتی، تو مولا کائنات علم کا وہ سرمایہ چھوڑتے کہ زمین و آسمان اس کو اٹھانے سے قاصر نظر آتے، انکار کر دیتے کہ ہم علم کا یہ سرمایہ نہیں اٹھا سکتے۔ یہ مولا کائنات کی شان تھی۔ اب میں نے عرض کیا تھا کہ انا مدینۃ العلم والی بابوہا، یہ رسول کی حدیث، انا دار الحکمتی و علی بابوہا، میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ آئیے ذرا میں ایک چیز اور بتاتا چلوں آپ کو کہ یہ علم کا دروازہ کیسے ہے، حکمت کا شہر کیسے ہے۔ حکمت دار الحکمت فرمایا، دار کے معنی ہوتے گھر، میں اب لفظی ترجمہ کر رہا ہوں۔ دار کے معنی، دارالعلوم لفظ سنا ہے آپ نے؟ دارالعلوم یعنی علم کا گھر، دارالحکمت حکمت کا گھر۔ اب نبی کہہ رہے میں حکمت کا گھر، تو یہ حکمت کا گھر کیسا ہے؟ اس پہ کبھی غور کیا آپ نے؟ اس کے لیے ایک دوسری حدیث میں پیش کر رہا ہوں، یہ بخاری کی حدیث ہے، صرف حوالہ دے رہا ہوں۔ بخاری شریف کی جلد نمبر 3 ہے اور حدیث نمبر 3341۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ انبیاء کی اور میری مثال ایسی ہے کہ گویا ایک عمارت ہے۔ کیا ہے؟ اس کو غور سے سنیں، ایک عمارت ہے، ہر نبی اس عمارت کی ایک اینٹ ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، ہر نبی اس عمارت کی ایک اینٹ ہے، مگر اس عمارت میں ایک اینٹ خالی تھی، اس میں ایک شگاف تھا، میری جلوہ گری ہوئی، میں تشریف لایا، میں مبعوث کیا گیا اور میں نے اس اینٹ کو مکمل کر دیا۔ وہ مکمل کرنے والی اینٹ میں ہوں۔ اب نبوت کی عمارت مکمل ہو گئی، اب اس عمارت میں کوئی اینٹ لگائی نہیں جائے گی، اب جگہ ہی نہیں ہے۔ یہ ہے نبی کو آپ نبیوں کی مثال ایسی دے رہے ہیں کہ انبیاء اکرام کی مثال کیسی ہے؟ جیسے یہ عمارت، یہ دار ہے، یہ گھر ہے۔ اب یہ گھر کی عمارت بنیادیں کیسی رکھی گئی؟ یہ نبوت کی عمارت بنی کیسے؟ سب سے پہلی اینٹ بنیاد میں رکھی جاتی ہے، تو بنیاد شروع کہاں سے ہوئی؟ بنیاد ہے اس کی حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم کی پہلی اینٹ انی جائل فی الارض خلیفہ،
قرآن نے فرشتوں سے کہا اے فرشتوں، اللہ کہتا ہے فرشتوں میں زمین میں ایک خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں، زمین پر پیدا کرنے والا ہوں۔ آدم زمین پر آئے، نبوت کی عمارت کی تعمیر شروع ہوئی۔ پہلی بنیاد آدم، نوح آئے دوسری اینٹ لگی، شیش آئے اینٹ لگی، ادریس آئے اینٹ لگی، الیاس آئے اینٹ لگی، عمارت بلند ہوتے جا رہی ہے۔ حضرت ادریس، الیاس، اور اس کے بعد اب کون آتے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں۔ جناب موسیٰ آئے تو عمارت کی بلندی کہاں تک پہنچ چکی ہے؟ کوہ طور تک پہنچ چکی ہے۔ موسیٰ آئے، عمارت کی بلندی کوہ طور۔ اب نبوت کی جو گفتگو ہوتی ہے، رسالت جب گفتگو کرتی ہے اپنے پروردگار سے، تو اب زمین سے گفتگو نہیں ہوتی ہے، کوہ طور سے گفتگو ہو رہی ہے۔ گفتگو اللہ سے کوہ طور سے ہو رہی ہے۔ موسیٰ تک عمارت آدم سے شروع ہوئی، موسیٰ کے زمانے تک کوہ طور تک آئی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہارون، یوشع علیہ السلام، اس کے بعد داؤد علیہ السلام، عمارت بڑھتی گئی۔ اور جب سلیمان علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، عمارت کی بلندی اب فضاؤں میں اور خلاؤں میں ہے۔ اب گفتگو فضاؤں سے ہو رہی ہے، خلاؤں سے ہو رہی ہے۔ نبوت کی عمارت بڑھتی گئی۔ اب حضرت سلیمان کے بعد ابراہیم آئے، اسماعیل آئے، اسحاق آئے، انبیاء آتے رہے، انبیاء کی جلوہ گری ہوتے رہی، یہاں تک کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آتے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کی عمارت اب بڑھ کہاں گئی ہے؟ نبوت کی عمارت، یہ عمارت بڑھتے بڑھتے آسمانوں میں پہنچ گئی ہے۔ دوسرے آسمان میں حضرت عیسیٰ کی جلوہ گری ہے۔ یہ عمارت کی بلندی حضرت عیسیٰ تک پہنچی، اور جب رسول اللہ کی جلوہ گری ہوئی اور جب واقع معراج واقع ہوا، عمارت تکمیل ہوئی، عمارت مکمل ہوئی۔ اب یہ نبی جو فرما رہے میں اس اینٹ کا مکمل کرنے والا، اس عمارت کا مکمل کرنے والا، اب عمارت کی بلندی زمین تک نہیں ہے، کوہ طور تک نہیں ہے، آسمانوں تک نہیں ہے، بلکہ لامکہ تک پہنچ گئی ہے۔ اب بنیاد ہے آدم، ابتدا آدم، عمارت شروع ہوتی آدم سے، زمین سے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین سے عمارت شروع ہوئی اور ختم کہاں ہوئی؟ لامکہ میں۔ یہ ہے عمارت، تو یہ عمارت حکمت کی عمارت، یہ نبوت کی عمارت، یہ رسالت کی عمارت، جس کی بلندی کا یہ حال کہ اس کی آخری انتہا جو ہے لوح محفوظ سے بھی پرے، عرش سے بھی پرے، لامکہ میں۔ اور نبی کہہ رہے ہیں میں حکمت کا شہر، میں حکمت کا کیسا شہر جو نبی کی عمارت ہے، میں اس کا مکمل کرنے والا، علی اس کا دروازہ ہے۔ اب ذرا غور کرے کس کا دروازہ ہے؟ علی، اس عمارت کا دروازہ ہے علی۔ کوئی معمولی عمارت ہے یہ؟ اچھا عمارت میں کھڑکیاں بھی تو ہوتی ہے نا؟ نہیں ہوتی؟ حدیث میں تو نہیں ہے، میرے عشق کا وجدان کہہ رہا ہے۔ رسول اس دار الحکمت، حکمت کا شہر، علی اس کا دروازہ، اور اس میں ہے کل 12 کھڑکیاں جو بہت بڑے سائز کی ہے۔ اس میں کی ایک کھڑکی امام حسن ہے، ایک کھڑکی حسین ہے، ایک کھڑکی زین العابدین ہے، ایک کھڑکی امام باقر ہے، ایک موسیٰ علی ہے، ایک موسیٰ رضا ہے، موسیٰ کاظم ہے، امام جعفر ہے، حضرت امام مہدی ہے۔ یہ بڑی کھڑکیاں ہیں۔ اور چھوٹے روشن دان کون ہیں؟ کوئی غریب نواز ہے، اس میں ایک کھڑکی، غوث اعظم ہے اس کی ایک کھڑکی، بابا فرید ہے اس کی ایک کھڑکی۔ تو اب کہہ لینے دیجئے یہ ہے پوری عمارت، رسول اس کی عمارت کی انتہا، ابتدا آدم، علی دروازہ، اور یہ اولیاء اور ائمہ اس کی کھڑکیاں۔ اب جو اس میں داخل ہو گیا، اس کھڑکی کے روشن دان سے بھی فیض یاب ہو رہا ہے، دروازے سے بھی فیض یاب ہو رہا ہے، اس کی آب و ہوا سے بھی فیض یاب ہو رہا ہے۔ اور جس نے عمارت کو چھوڑا اور کہا میں علم باہر سے لوں گا، جب حکمت کے شہر میں آیا ہی نہیں تو جہالت کے شہر میں نہیں جائیں گا تو کہاں جائیں گا؟ تو جاہل کا جاہل رہ جائیں گا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ بغیر وسیلے کے کچھ نہیں ملتا۔ یہاں آؤ، اب میں ایک جھلک دکھا رہا ہوں علم کی۔ بات آ گئی ہے اہل بیت نبوت پر۔ ایک بادشاہ گزرا ہے متوکل، میں ابھی صرف کھڑکی کا علم بتاؤں گا تو آپ دروازے کا علم سمجھ جائیں گے۔ جب کھڑکی اتنی بلند ہے تو دروازہ کتنا بلند ہوگا، اور دروازہ اتنا بلند ہے تو پوری عمارت میں کتنی علم کی گہرائی ہوگی، پھر علم کا کیا کہنا اس میں۔ متوکل عباسی خلیفہ ہے، اور یہ زمانہ کون سا ہے؟ حضرت امام نقی علی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت امام نقی علی کے زمانے میں ہوا۔ اب امام نقی علی کون ہے؟ ذرا میں ان کا سجرہ نسب بتا دوں۔ امام نقی علی یہ بھی اس کھڑکی کے، عمارت کے، دار الحکمت کی ایک کھڑکی ہے، اہل بیت نبوت کے چشم و چراغ امام نقی علی۔ ان کے والد ہے تقی علی، تقی علی کے والد علی رضا،
ان کے والد حضرت موسیٰ کاظم، ان کے والد حضرت امام جعفر صادق، ان کے والد حضرت امام باقر، ان کے والد امام زین العابدین، ان کے والد امام حسین. یہ سجرہ نسب. اس خاندان نبوت کے ایک چشم و چراغ حضرت امام نقی علی، ان کے زمانے کا بادشاہ متوکل باللہ پورا نام ہے. بیمار ہو گیا یہ، اور جب بیمار ہوا تو اس نے منت مانگی. منت یہ تھی کہ اگر میں اچھا ہو گیا تو اللہ کی راہ میں مال کثیر دوں گا. منت کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں مال کثیر دوں گا. کثیر بولتے کس کو؟ ذرا اس کی بھی تو تعریف سن لیں آپ. قرآن میں اللہ نے کہا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، محبوب ہم نے آپ کو کوثر کثرت عطا کی. کثیر سے ہی کوثر بنا ہے. ایک ہوتا ہے زیادہ، دوسرا ہوتا ہے بہت زیادہ، اور تیسرا ہوتا ہے کثیر. کہا جاتا ہے بہت زیادہ مجمع تھا، زیادہ لوگ تھے. اب اس سے زیادہ مبالغہ کرنا ہے تو کہا جاتا ہے بہت زیادہ مجمع تھا، بہت زیادہ لوگ تھے. اور پھر اس میں اور گہرائی پیدا کرنا ہے، پھر ایک ایسے مجمع کا تصور بتانا ہے، ایک ایسے مجمع بتانا ہے جس کو شمار نہ کیا جائے، گنا نہ جائے، تو کہا جاتا ہے کثیر مجمع تھا، یعنی جس کو ہم گن نہیں سکتے. تو کثیر وہ ہوتا ہے جس کو شمار نہ کیا جا سکے، کثیر وہ ہوتا ہے جس کو گنا نہ جا سکے. اس لیے قرآن میں کہا محبوب ہم نے آپ کو کثرت عطا کی، اتنی خوبیاں عطا کی جس کو گن نہیں سکتے، جان نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے. اب اس کے زبان سے نکلا کہ میں اچھا ہو گیا تو مال کثیر دوں گا. متوکل اچھا ہو گیا، صحت ہو گئی. علماء اور بادشاہ نے علماء کو بلایا، وزیروں کو بلایا، کہا منت یہ تھی بتاؤ کتنا مال اللہ کی راہ میں دوں، کتنا مال دوں جو مال کثیر کہلائے. کسی نے کہا 1 لاکھ دے دیجئے، بڑا کثیر مال ہے. دوسرے عالم نے کہا نہیں آپ کی حکومت کے مقابلے میں 1 لاکھ روپے کی کیا حیثیت ہے، 2 لاکھ دے دیجئے. پھر تیسرے مولانا کہتے ہیں نہیں صاحب یہ بھی کوئی مال کثیر ہے، یہ تو گن سکتے. کثیر کی تعریف ہے جس کو گنا نہ جا سکے، شمار نہ کیا جا سکے. تو مال کثیر کہاں ہوا یہ بھی اگر 2 لاکھ بھی دیے جائے؟ کوئی کہہ رہا ہے 3 دے دو، کوئی ایک کہہ رہا ہے 4 دے دو، 1 دے دو، 2 دے دو. اختلاف ہے علماء کے درمیان، اتحاد نہیں ہے. متوکل پریشان ہو گیا تو متوکل نے کہا ایسا کرو جاؤ حضرت امام نقی علی رحمۃ اللہ علیہ سے رضی اللہ عنہ سے پوچھو. علماء گئے، کہا کہ حضرت آپ کیا کہتے ہیں، بادشاہ کا ایسا معاملہ ہے، اس نے منت مانگی تھی، میں اچھا ہو گیا، صحت یاب ہو گیا، مال کثیر اللہ کی راہ میں دوں گا. بتائیے مال کثیر کتنا ہے؟ آپ نے فرمایا اس سے کہو 80 درہم دے دے. کیا فرمایا؟ 80 درہم دے دے. سارے علماء متعجب، ہم تو لاکھوں کی بات کر رہے تھے اور وہ مال کثیر نہیں تھا، مگر ان کا حال یہ کہ 80 درہم کو مال کثیر فرما رہے. کہا کہ حضرت امام نقی علی یہ تو بتائیے مال کثیر کی تعریف کیا ہے، اور آپ نے یہ استنباط کہاں سے کیا، یہ استدلال کہاں سے نکالا، یہ استدلال کیسے کیا ہے، 80 درہم کو آپ نے مال کثیر کیسے کہا، اس کا ثبوت کیا ہے؟ کہا سنو قرآن میں ہے. اب قرآن میں کہا ہے، پارہ نمبر 10 ہے، سورہ توبہ آیت نمبر 25 میں اللہ فرماتا ہے لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرًا. اللہ فرماتا ہے محبوب ہم نے کثیر مقامات پر آپ کی مدد کی ہے، کثیر جگہوں پر ہم نے آپ کی امداد کی ہے. اے محبوب کثیر مقامات ہے جہاں اللہ نے آپ کی مدد کی. امام نقی علی فرماتے قرآن میں اللہ نے یہاں فرمایا محبوب ہم نے کثیر مقامات پر آپ کی امداد و مدد کی، اور جب ہم نے ان مقامات کو شمار کیا وہ کتنے مقامات ہیں، وہ کتنے مواقع ہیں جہاں اللہ نے اپنے محبوب کی مدد کی، تو ہم نے اس کو شمار کیا تو کل 80 مواقع تھے. تو 80 وہ ہے جس کو اللہ نے کثیر فرمایا، لہذا 80 درہم دے دے تو مال کثیر ہو گیا. یہ علم تھا. اور قرآن کے علم پہ بات ایک ذہن میں آ رہی ہے. بریلی شریف کے ایک ہمارے بزرگ عالم ہیں، وصال ہو گیا ان کا فی الحال. تو میں نے ان کی تقریر میں خود سنا تھا، ایک مرتبہ ناگپور میں ان کی تقریر ہو رہی تھی. تو قرآن جو ہے علم کا خزانہ ہے، جتنی آپ اس کی گہرائی میں جائیں گے تو نئے نئے موتی اور نئے نئے ہیرے اور جواہرات نکلتے جائیں گے، مگر آپ تھک جائیں گے لیتے لیتے، لیکن قرآن دیتے دیتے ختم نہیں ہوں گا. قرآن وہ چیز ہے، وہ سمندر ہے قرآن، جس میں اللہ نے وہ نعمتیں رکھی ہے جو ختم نہیں ہوتی. اہل سنت کے وہ عالم صاحب ایک جگہ ٹھہرے ہوئے تھے، ایک ان کے مرید آتے، ان کی بیوی حاملہ تھی اور پیٹ میں بچہ الٹا ہو گیا تھا. بچہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے، بولتے ہیں نا پلٹ جاتا ہے.
ڈاکٹروں نے کہہ دیا تھا کہ آپریشن کر کے نکالنا پڑے گا ورنہ بچہ اور بچہ دونوں کو خطرہ ہے. آپریشن کرنا نہیں چاہتے تھے. پیر صاحب کے پاس آیا, کہا حضور بیوی کا ایسا معاملہ ہے, ڈاکٹر کہتی ہے کہ آپریشن کرنا پڑے گا. میں نے کہا کچھ انتظار کرو, میں ابھی آتا ہوں. حضور کچھ دعا فرما دے کہ بنا آپریشن کے سب معاملہ حل ہو جائے, کچھ تعویذ دے دیجئے, کچھ پانی پڑھ کے دے دیجئے. حضرت نے ایک تعویذ کچھ دیر سوچا اور ایک تعویذ لکھا اور اس کے بعد فرمایا جاؤ اس کو پانی میں گھول کے پلا دو, انشاءاللہ بچہ صحیح سالم پیدا ہو جائے گا. الٹا ہو گیا تو سیدھا ہو جائے گا اور بغیر آپریشن کے بچے کی ولادت ہو جائے گی. وہ گئے, انہوں نے تعویذ گھولا, ادھر بیوی کو پلایا, ادھر ڈیلیوری ہو گئی. جو خطرہ تھا ٹل گیا, بچہ سیدھا بھی ہوا پیٹ میں اور باہر برآمد بھی ہو گیا. وہ آیا مٹھائی کا ڈبہ لے کے, حضور بولے آپ کا تعویذ اتنا مؤثر اور اتنا اثر کرنے والا آج تک میں نے کسی بزرگ کا تعویذ نہیں دیکھا. بس ادھر پلانا تھا اور ادھر فوراً ڈیلیوری اور بچہ سیدھا ہوا اور پیدا بھی ہو گیا. مٹھائی دی تو علماء بیٹھے تھے, انہوں نے کہا یار یہ بڑا اچھا تعویذ ہے جو حضرت نے لکھا ہے, ہمارے بھی کام آئے گا. پوچھ لیا جائے حضرت نے لکھا کیا تھا, تو پوچھتے ہیں کہ حضور آپ نے ایسا لکھا کیا تھا, ایسا کوئی تعویذ ہے؟ کہا میاں ایسا کوئی تعویذ میرے ذہن میں نہیں تھا کہ جو لکھے اور فوراً ڈیلیوری ہوئی. جب اس نے کہا بچہ ٹیڑھا ہو گیا تو میں سوچنے لگا کہ اس کا علاج کیا ہے, تو میں نے کاغذ پہ صرف یہ لکھا اہدنا الصراط المستقیم. یہ میں نے قیاس کیا, میں نے کسی بزرگ کی کتاب میں پڑھا نہیں, دیکھا نہیں کہ اس کا یہ تعویذ ہے, یہ ہے. تو میں نے قرآن کی آیت لکھ دی اہدنا الصراط المستقیم. اب یہاں اعلیٰ حضرت کے ترجمے کی حقانیت واضح ہو گئی. لوگوں نے کہا ہمیں سیدھا راستہ دکھا, اگر اس کا مفہوم دکھائی ہوتا بچہ پیٹ میں دیکھتا ہی رہتا. ہمیں سیدھا راستہ چلا ہے تو بچہ چل پڑا, باہر آ گیا. یہی ہے چلا اور دکھا میں فرق. ہمیں سیدھا راستہ چلا. تو اب بتائیے قرآن جتنا آپ گہرائی میں جائے, کوئی ہے اسی کتاب میں یہ چیز نہیں ہے. آپ سوچیں, غور کریں, فکر کریں, نئے نئے گوشے سامنے آئیں گے. تو قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے. اور نبی پاک فرماتے ہیں میں دارالحکمت اور علی اس کا دروازہ. اور کیسے دارالحکمت, ایک حدیث میں پیش کر رہا ہوں اور سند بھی انشاءاللہ اس کی پڑھوں گا اور حوالے بھی پھر آپ سن لیں اس کے. حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت علی کے خطبے میں شریک تھا. کوفہ میں آپ موجود تھے جو دور خلافت حضرت امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ ممبر پہ تشریف لائے اور فرمایا سلونی, اے لوگوں پوچھو مجھ سے, سلونی فواللہ لا تسألونی عن شیء یکون الی یوم القیامہ الا حدثتکم فیہ بہ. حضرت علی نے فرمایا لوگوں سلونی پوچھو مجھ سے, قسم پروردگار عالم کی قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے جس چیز کے بارے میں تم مجھ سے پوچھو گے میں اس کی تم کو خبر دوں گا. کون کہہ رہا ہے؟ علی. ہاں ابھی لوگوں کو رسول اللہ کے علم غیب پر ہی سوالیہ نشان لگا ہوا ہے کہ نبی کو معلوم تھا کہ نہیں معلوم تھا, دیوار کے پیچھے کا علم تھا کہ نہیں. مگر علی تو اپنی شان بتا رہے ہیں کہ نبی تو میرے آقا ہے, بہت بڑی بات ہے نبی کی. میرا حال یہ فواللہ, اللہ کی قسم, قسم کھا کے کہہ رہے ہیں, قسم کے ساتھ مقید کر رہے ہیں اپنے جملے کو. اللہ کی قسم قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے کسی بھی چیز کے بارے میں, کسی بھی شے کے بارے میں تم مجھ سے پوچھو گے میں تمہیں اس کی خبر دوں گا. اس حدیث کو حضرت امام جعفر طحری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے الریاض النصرہ جلد نمبر 2 صفحہ 262 پر اور تھوڑے مختلف الفاظ کے ساتھ حضرت امام حسام الدین ہندی نے کنز العمال کے اندر اس کی جلد نمبر 6 صفحہ 405 پہ لکھا. کنز العمال میں جو تھوڑے سے جملے ہیں وہ کیا ہے میں بتا دیتا ہوں, وہ بھی بڑے پیارے جملے ہیں. صاحب کنز العمال نے جو نقل کی حدیث وہ کہتے علی نے فرمایا لوگوں پوچھو مجھ سے جب تک کہ میں یہاں موجود ہوں, اس سے پہلے کہ تم مجھے گم کر دو, اس سے پہلے کہ میرا انتقال ہو جائے, اس سے پہلے کہ تم مجھے نہ پاؤ, قسم خدا کی جس چیز کے بارے میں تم مجھ سے پوچھو گے میں تمہیں اس کی خبر دوں گا. تم مجھے آسمان کے بارے میں پوچھو, تم دنیا کے راستوں سے جتنا واقف نہیں, قسم پروردگار کی میں آسمانوں کے راستوں سے اس سے زیادہ واقف ہوں. میں آسمانوں کے راستوں کو تم سے اس سے زیادہ جانتا ہوں. اب یہاں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ بھئی علی نے یہ دعویٰ کیسے کیا؟ ارے نبی کو علم غیب کا جاننے والا ماننا شرک ہے, تو یہ تو علی کا علم غیب کا دعویٰ ہے, تو کیا علی مشرک نہیں ہو گئے؟ علی مشرک نہیں ہوئے.
اس لیے نہیں ہوئے کہ قرآن خود اپنے بارے میں کہتا ہے ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، جو کچھ خشک چیز ہے، جو کچھ تر چیز ہے، سب کا ذکر اس قرآن کے اندر ہے، ہر چیز کا ذکر اس قرآن میں ہے، ہر شے کا ذکر قرآن میں ہے، اور قرآن میں ہر چیز کا ذکر، اور رسول کہہ رہے ہیں قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، تو جس کے ساتھ قرآن ہوگا تو اس کو ہر چیز کا علم نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ تو اس میں شبہ کی کوئی بات نہیں ہوتی ہے۔ آئیے اس کے بعد میں ایک چیز آپ کو بتا رہا ہوں کہ اتنے علم کے باوجود علی کی عاجزی بھی تھی۔ علم کا یہ عالم تھا کہ جو چاہو مجھ سے پوچھو، جس چیز کے بارے میں پوچھوں گے خبر دوں گا۔ ایک مرتبہ آپ ایک جنگل کا سفر کر رہے ہیں، سفر میں ابن ملجم، عبد الرحمن ابن ملجم آپ کے ساتھ ہے۔ یہ کسی زمانے میں آپ کا غلام ہوا کرتا تھا، آپ کا خادم ہوا کرتا تھا، بعد میں یہی خارجی ہوا اور آپ کا اس نے قتل کیا، اسی کی وجہ سے آپ شہید ہوئے۔ حضرت علی کی شہادت پہ میں انشاءاللہ تھوڑی سی تفصیل میں بتاؤں گا بعد میں۔ ابن ملجم اس وقت صحیح تھا، حضرت علی کی خدمت کرتا تھا، ساتھ میں چل رہا ہے۔ اس واقعے کو حضرت شیخ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، باو فرید جن کو ہم کہتے ہیں، انہوں نے اپنی ملفوظات اسرار الاولیاء میں نقل کیا۔ تو ابن ملجم کہتا ہے کہ اے میرے آقا، اے میرے مولا حضرت علی، مجھے پیاس کی شدت محسوس ہو رہی ہے، پانی ختم ہو چکا ہے، پانی نہیں ہے، کاش مجھے پانی آپ کچھ عطا کر دیتے، پانی مل جاتا۔ آپ نے کہا فکر نہ کر، چل پانی کا انتظام ہو جائے گا۔ پہنچے تو ایک ویران بستی جو کسی زمانے میں آباد تھی، اجڑ چکی تھی، کوئی انسان کا نام و نشان نہیں تھا۔ وہاں پہ کچھ قبریں تھی، جو اس آبادی کا قبرستان رہا ہوگا۔ حضرت علی اس قبروں کے پاس گئے اور ایک قبر کے پاس کھڑے ہو کے آپ فرماتے ہیں یا فلاں ابن فلاں، یا فلاں ابن فلاں، یا فلاں ابن فلاں، اے اس کے بیٹے، اے اس کے بیٹے، اے اس کے بیٹے، اے اس کے بیٹے، آدم علیہ السلام تک اس کا سجرہ بیان کیا۔ اے فلاں تیرا باپ یہ ہے، تیرے باپ کا باپ یہ، اس کا یہ باپ، اس کا یہ باپ، یہ پورا اس کا سجرہ کہاں تک بیان کیا؟ آدم علیہ السلام تک۔ اس کا اس طرح سے نام لیا اور فرمایا کہ بتا پانی کہاں ہے؟